الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے القول البدیع میں بیان کردہ ایک بڑے ہی پیارے واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ القول البدیع صفحہ 135 پر ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مطرف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ روزانہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا۔ حسب عادت میں روزانہ یہ معمول کرتا رہتا۔ ایک دن اس بالا خانے میں جہاں میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، میری بیوی وہاں آ کر سو گئی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ ادھر آنکھ لگی، ادھر قسمت جاگ اٹھی۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات پر میں روزانہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا، وہ میرے اسی بالا خانہ میں جلوہ فرما ہیں۔ دروازے سے اندر تشریف لاتے ہیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں، اور خوشی کے عالم میں میرے قریب تشریف لا کر مجھے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے امتی، اے سعید، جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں تمہارے منہ پر بوسہ دوں۔ کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی، کہاں میں گناہ گار، کہاں سرکار عالی وقار، لیکن چونکہ حکم تھا اس لیے میں نے برائے ادب تعمیل بجا لاتے ہوئے اپنا رخسار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ ضیاء بار کے قریب کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں میرے رخسار سے ایسی پیاری خوشبو آنے لگی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس خوشبو کی مہک سے میری سوئی ہوئی بیوی بیدار ہو گئی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صرف بالا خانہ نہیں، پورے کا پورا گھر معطر ہے، خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا ایک ہفتہ میرے گھر سے خوشبو آتی رہی۔ کسی نے کہا نا، ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا۔ ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ادب و شوق کے ساتھ روزانہ اپنا معمول بنائیے کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں گے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ اس مبارک سلسلے میں کائنات کے آقا، دو عالم کے مالک و مولا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اس لیے نیت کیجئے کہ جب جب اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا درود پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی ہو جائے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہو کر اپنی مبارک زندگی کا بیشتر وقت مکہ مکرمہ میں گزارا۔ ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہے۔ ابتدائی 40 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرما رہے۔ اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی ایک عرصہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے۔ جب یہاں سے حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوئے مدینہ رواں دواں ہوئے تو رستے میں کئی ایک معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی منفرد واقعہ پیش آیا ام معبد کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک غیر معروف بستی کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا نام ہی نہیں ہے، یثرب، کوئی جان پہچان نہیں تھی اس بستی کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بستی کو پوری دنیا کا مرکز بنانے کے لیے مکہ مکرمہ سے چل پڑے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ یثرب جو بیماریوں کی آماج گاہ تھی، اس کو دار الشفا بنانے کے لیے مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منزلوں پر منزلیں طے کرتے 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 ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں بھوک حاضر خدمت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کھانا کھانے کی خواہش تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سرکار کے ساتھ تھے۔ ایک خیمہ نظر آیا جس خیمے کی طرف یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہوئے۔ یہ خیمہ ایک ایسی عورت کا ہے جس کو ام معبد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں تشریف فرما ہوئے۔ ام معبد سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر کچھ دودھ یا گوشت وغیرہ ہے تو ہم تم سے یہ قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں، تم ہم سے پیسے لے لو، اور دودھ اور گوشت وغیرہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو یہ ہمیں دے دو۔ ام معبد کہنے لگیں کہ میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، اگر کھانے کے لیے کچھ میسر ہوتا تو میں بصد ادب و احترام میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بغیر کسی قیمت کے آپ کو پیش کر دیتی۔ قحط سالی کا دور ہے، محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی لمبے چوڑے اسباب نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، بس کچھ فاقہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں، خیمے کے ایک گوشے میں ایک لاغر سی، نحیف سی، کمزور سی بکری کو دیکھا۔ ارشاد فرمایا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ کہنے لگی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، اس لیے میرے شوہر بقیہ بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے چلے گئے،
چونکہ یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے اس بکری کو یہیں چھوڑ دیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ام معبد اگر تم مجھے اجازت دو میں اس بکری کا دودھ نکال لوں۔ ام معبد کہنے لگی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے، یہ تو اتنی نحیف لاغر اور کمزور سی ہے کہ اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کا نام لیا اور اس نحیف لاغر کمزور دبلی پتلی کہ جس کی مالکن کہہ رہی ہے کہ اس کا دودھ کیا اترے گا، سرکار تشریف فرما ہوئے دودھ نکالنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنا دودھ نکالا خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوش جاں فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دودھ پیا، ام معبد کو دودھ دیا گیا۔ جب یہ حضرات سیر ہو گئے تو اب اس کے بعد ام معبد سے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام معبد تمہارے گھر میں جتنے برتن ہیں نا وہ سارے لے آؤ۔ برتن لا کر پیش کیے گئے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف فرما ہوئے، دودھ نکالنا شروع کیا، یہاں تک کہ ام معبد کے خیمے میں جتنے بھی برتن تھے نا وہ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد یہ سارا منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی ہیں، ماجرا سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ بکری جو چلنے پر ہی قادر نہیں ہے، وہ بکری جو لاغر کمزور نحیف بالکل وہ خیمے کے کنارے میں کھڑی ہے، وہاں سے ادھر نہیں آ پا رہی، اتنا دودھ اس نے کیسے دے دیا؟ صحت مند بکری بھی اتنا دودھ تھوڑی دیتی ہے کہ خیمے کے سارے برتن ہی بھر جائیں۔ بس حیرانی و پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر آگے تشریف فرما ہوئے۔ شام کے وقت جب ام معبد کے خامند واپس آتے ہیں، خیمے میں جدھر نظر جاتی ہے دودھ ہی دودھ ہے۔ حیرانی کے عالم میں پوچھتے ہیں اے ام معبد ماجرا کیا ہے؟ یہ دودھ کی کوئی نہر نکل آئی ہے؟ اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو کوئی شیردار یعنی دودھ دینے والا جانور تھا ہی نہیں۔ ام معبد کہنے لگی نہیں، دودھ کی نہر تو نہیں نکلی، لیکن ایک ایسی بابرکت ہستی کا گزر یہاں سے ہوا کہ جن کے بارے میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنے بابرکت تھے، بس وہ یہاں سے گزرے، میرے خیمے میں تشریف فرما ہوئے، ان کے قدم یہاں لگے، اس کی برکتوں کے تو نظارے میں دیکھتی رہ گئی، اور اس قدر ان کے چہرے کی تابانیاں، اس قدر ان کے چہرے کے جلوے، اور کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا کیا نظارے تھے جو آج میں نے دیکھے۔ میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا یہ بکری جو چلنے پر قادر نہیں تھی، اس نے اتنا سارا دودھ دیا۔ ام معبد کے خامند بیٹھ گئے اور حیرانی کے عالم میں کہتے ام معبد تم مجھے ان کا کچھ حلیہ تو بیان کرو تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کس طرح کے۔ اب ام معبد نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا۔ جب یہ حلیہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کس پیارے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو گفتگو ہے نا، یہ کچھ لمحات کی صحبت تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاصل رہی۔ محبوب تشریف فرما ہوئے، کچھ دیر قیام فرمایا ہوگا، لیکن ام معبد نے اس مختصر سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں کیا کیا جلوے دیکھے، آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ فقالت رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسن بالکل نمایاں تھا، جس کی ساخت، جس کا حلیہ بڑا خوبصورت، اور چہرہ بڑا ملیح یعنی بہت ہی نمکین حسن والا تھا۔ لم تعبہ سجلۃ ولم تزد بہ سعلہ، رنگت میں ایسی سفیدی نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگے، یا ایسی سفیدی جو معیوب لگے، اور رنگت میں نہ ہی اس طرح کی کیفیت تھی
کہ جو بیزاری کا باعث بننے والی ہو، آنکھوں کو چبھ جانے والا حسن نہیں تھا، بلکہ ایسا پیارا حسن تھا کہ دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ پھر کہتی ہیں وَلَمْ تَزَدْ بِهِ سَعْلًا، گردن اور ان کا مبارک سر یہ بھی اتنا پیارا تھا کہ کیا بتاؤں تمہیں، قسیم وسیم، بڑے خوبرو، بڑے حسین و جمیل اور حد درجہ پیارے، فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل، جب ان کی آنکھیں دیکھو نا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا قدرتی طور پر ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بڑی بڑی اور بڑی نفیس، بڑی عمدہ پلکیں تھیں، آواز ان کی بڑی گونجدار تھی، احولو اکحلو، کالی کالی آنکھیں، سرمگی آنکھیں، ازجو اقرن، ان کے دو مبارک ابرو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، فی عنقہ سطع، جب ان کی گردن کی طرف نظر جاتی تھی کیا چمکدار گردن تھی، یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کی سراحی، چمکدار گردن، وفی لحیتہ کثافہ، ان کی مبارک داڑھی بڑی گھنی تھی، اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہا، جب وہ خاموش ہوتے تھے نا تو ایک بڑا پروقار ماحول ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کائنات کی ہر چیز پر خاموشی چھا گئی، اور جب وہ گفتگو فرماتے ان کے چہرے کی چمک میں اضافہ ہو جاتا، ان کا چہرہ اور زیادہ بارونق ہو جاتا، اور باتیں پتہ کس طرح کی تھیں، حلو المنطق، شیریں گفتار، میٹھی میٹھی باتیں، فصل لا نظارہ ولا ہزارہ، گفتگو بڑی واضح ہوا کرتی تھی، ان کی گفتگو میں مجھے تو جتنی میں نے گفتگو سنی نہ کوئی بے فائدہ لفظ لگا، نہ کوئی بیہودہ لفظ ان کی زبان پر آیا، مطلب کی بات، واضح گفتگو، کأن منطقہ خزرات نظم یتحدرن، ان کی گفتگو تو گویا یوں جیسے موتیوں کی ایک لڑی ہو جس سے موتی جھڑ رہے ہو، کیا پیارے الفاظ تھے، کیا حسین انتخاب تھا، میں تو ان کی باتوں کی لذت ہی میں گم ہو کے رہ گئی۔ اب الناس واجملہم من بعید، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے ہیں، یعنی جب وہ دور سے آ رہے تھے ایسا روب تھا، ایسی خوبصورتی تھی کہ اس روب اور خوبصورتی کا بیان میں الفاظ میں تمہارے سامنے کیا کروں۔ وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، اور جب قریب آئے، قریب آ کر تو سب سے زیادہ شیریں، سب سے زیادہ حسین دکھائی دیے۔ رَبَعَةٌ لَا تَشْنُوهُ عَيْنٌ مِّن طُولٍ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِّن قَصْرٍ، ان کا مبارک قد جو ہے نا وہ درمیانہ تھا، بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے، اور چھوٹا بھی نہیں تھا کہ جس کو عام آدمی دیکھ کر حقیر جانے، درمیانہ قد، درمیانے سے کچھ اونچا، درمیانہ قد، نہ بڑا نہ چھوٹا، بڑا پیارا قد تھا۔ غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدا، جس طرح وہ دو شاخوں کے درمیان میں سے ایک نئی شاخ نکلتی ہے نا، اس کے حسن میں اور چار چاند لگاتی ہے، سر سبزی اور شادابی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، بڑی قداور شخصیت، لہو رفقا یحفون بہ، ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ وَإِن قَالَ اسْتَمِعُوا لِقَوْلِ، جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے بولتے وقت کوئی اور بات نہیں کرتا تھا، بس وہ آگے پیچھے فوراً جب وہ بولنا شروع کرتے چپ چاپ کان لگا کے انہی کی بات سنتے، انہی کی طرف توجہ کرتے۔ وَإِنْ أَمَرَ
تبادروا الی امری، اور جب وہ ان کو کسی کام کے کرنے کا کہتے تو فوراً سے پہلے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی ان کے حکم پر میں عمل کروں، اور جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ فرماتے ہیں، فوراً ان کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں۔ محفوظ محشود، تمہیں پتہ ہے سب کے مخدوم تھے، سب سے زیادہ محترم تھے، لا عابس ولا مفند، نہ وہ ترشرو تھے کہ ان کی باتوں میں تیزی ہو، اور نہ ہی ان کے کسی فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ جو کہہ دیا نا، سارے کے سارے غلامانہ انداز میں ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے چل پڑتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کرتے چلے جائیے، معبد کوئی لمبا عرصہ محبوب کی خدمت میں حاضر نہیں رہی، لیکن دیکھتی رہ گئی حسن کیسا پیارا ہے، ادائیں کیسی دلربا ہیں، اور قد کاٹ کس طرح کا ہے، گفتار کس طرح کی ہے، کردار کس طرح کا ہے، انداز کس طرح کا ہے، بول چال کس طرح کی ہے، غلاموں میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے، غلاموں کا ان سے محبت کرنے کا انداز کیا ہے، یہ ساری چیزیں معبد نوٹ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانیاں دیکھی، محبوب کی قلبی طہارت، روحانی پاکیزگی، چہرہ انور پر انوار و تجلیات کے پہرے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ان کی زبان پر بے ساختہ آتا ہے نا، وہ ہے وداء الجبین متلألأ بالنور من غیر استکبار ولا استعلاء، جبین سعادت چمک رہی ہے، چہرہ نور سے دمک رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں ذرہ برابر بھی کوئی غرور کا شائبہ تک نہیں ہوتا، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، تواضع بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، ہیبت بھی ہے۔ کس چیز کا بیان کیا جائے، کون سا ایسا وصف ہے جو خوبی ہو ان کی ذات میں نہ ہو؟ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خوبی تو خوبی بنتی تب ہے جب اس کی نسبت اس محبوب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، عالم ہما صورت اگر جاں ہے تو تو ہے، سب ذرے ہیں اگر مہر درخشاں ہے تو تو ہے، پروانہ کوئی شمع کا، بلبل کوئی گل کا، اللہ ہے میرا شاہد، میرا جانا ہے تو تو ہے، طالب میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام، گر دین ہے تو تو ہے، ایمان ہے تو تو ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر حسین ہے، کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تابانیاں ہیں، یہ انوار و تجلیات کے معاملات کس قدر زیادہ ہیں، دیکھنے والا دیکھے دیکھتا رہ جائے، سننے والا سنے سنتا رہ جائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جس نے بھی دیکھا نا، یقین جانیے محبوب کے حسن کی تعریف کیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ حاضر بارگاہ ہوتے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ محبوب کے بارے میں ذکر کیا نا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 108، آپ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا تھا، ادھر نبوت کا چاند بھی جلوہ فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا دھاری دھار حلہ زیب تن کیے ہوئے جلوہ فرما ہے۔ فرماتے میں نے دیکھنا شروع کیا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبوت کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر نظر جاتی ہے، کبھی ادھر نظر جاتی ہے۔ دیکھنا کیا چاہ رہے؟ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبوت کا چاند؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں فَإِذًا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میں نے جب دیکھا نا چاند کو اور پھر نبوت کے چاند کو دیکھا تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا، اے 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ جیسا حسن سرکار کا نا، چاند میں بھی اتنی نورانیت کہاں ہوگی۔ یقین جانیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو بات ذکر کی نا،
وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق ہے۔ پہلی رات کا چاند آتا ہے تو پہلی رات کا چاند آپ دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں ہوتا ہے نا، یہ اس انداز میں، تو یہ جو پہلی رات کا چاند ہے گویا یہ چاند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کاسا لیے حاضر ہے۔ پورا مہینہ چلنا ہے نا، اب پورا مہینہ اپنے جلوے دکھانے ہیں، پورا مہینہ کرنے بکھیرنی ہے، پورا مہینہ انوار و تجلیات سے دنیا کو منور کرنا ہے۔ اپنے پاس کچھ ہوگا تو پھر آگے بڑھوں گا نا، تو چاند یہ کاسا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ آپ کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، نہیں آخری تاریخیں آتی ہیں نا پھر پہلی رات آتی ہے، تو اعلی حضرت امام اہل سنت اس چاند کو کہتے ہیں بھیک لینے کے لیے آنا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، کاسا پیالے کو کہتے ہیں، وہ اپنا پیالہ لے کر آؤ نا محبوب کی بارگاہ میں، وہ اپنا پیالہ لے کر آؤ، محبوب سے نور کی خیرات لو اور پھر پورا مہینہ بانٹتے چلے جاؤ۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا، اے نینے چاند آنا طیبہ میں، محبوب کے قدموں میں آ جا اور یہاں سے نور کی خیرات لے کر نہ پورا مہینہ اس کی کرنیں بکھیرتا چلا جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا کیا نا، اپنی مثال آپ ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائے یہ دوست۔ آئیے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ مشکات شریف صفحہ 517 پر ذکر کیا گیا، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ربیع بنت معوذ سے عرض کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ تعریف تو میرے سامنے بیان کیجئے، سرکار کیسے تھے، ان حضرات کی کیسی پیاری ادائیں ہوا کرتی تھی۔ یعنی اگر کسی نے محبوب کے جلوے دیکھے، اب یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، آمد کا مقصد، حاضری کا مقصد، کیوں آئے؟ سرکار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میرے آقا کیسے تھے، آپ نے سرکار کی صحبت پائی ہے؟ جی محبوب کا زمانہ پایا ہے۔ اچھا آقا کی صحبت میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ نے اپنے آقا کو کیسا پایا مجھے بھی بتائیے۔ دیکھنے والوں سے یوں اس انداز میں پوچھتے، اور اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، ان حضرات کی ادائیں کتنی پیاری تھیں، اب وہ ان کو کہتے تم نے سرکار کو نہیں دیکھا نا، تو آؤ نا ہم تمہیں بتاتے ہیں سرکار کیسے تھے۔ نہیں دیکھنے والوں سے ذکر محبوب سنا کرتے، اور جس نے نہیں دیکھا نا اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عمار ابن یاسر کہتے ہیں میں نے سیدنا ربیع بنت معوذ سے پوچھا یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، تمہیں کیا بتاؤں محبوب کیسے تھے، صرف اتنا کہتا ہوں اگر تو دیکھ لیتا نا محبوب کے چہرے کو، تجھے یوں لگتا گویا سورج تو چڑھتا ہی یہاں سے ہے، سورج تو طلوع یہاں سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانیاں اس طرح کی تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں جن کے آگے چراغے کمر جھلملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود۔ خد کہتے ہیں رخسار کو، سہولت نرمی، بڑے پیارے رخسار تھے سرکار کے، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود۔ کیسا پیارا چہرہ ہے سرکار کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہے، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے جلوے دیکھنے والے
محبوب کے حسن و جمال کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں. آئیے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ترمذی جلد 2 صفحہ 205. شیر خدا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے آقا کے محاسن بیان کرتے ہیں. کس پیارے انداز میں، ایک ہی جملے میں بات ختم کی نا. کہتے نا مقدی مقامہ، کہاں اتنی لمبی چوڑی بات لے کر چلے، ایک جملے میں تمہارے سامنے بات رکھتے ہیں. وہ ایک جملہ کیا ہے؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ ان سے پہلے کو ان جیسا دیکھا نہ ان کے بعد کو ان جیسا دیکھا. پھر کہہ کیوں نہ دیں کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حسن نے بھی حسن کہاں دیکھا ہوگا محبوب کی بارگاہ کے علاوہ؟ کیا حسن و جمال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا. آپ ارشاد فرماتے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے، اور آپ کے اس ارشاد کو یہی ترمذی جلد 2 صفحہ 205 پر ذکر کیا گیا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے صرف میں نہیں کہتا کہ سرکار ایسے تھے، بلکہ ہر وہ شخص جس نے سرکار کا چہرہ دیکھا، جسے محبوب کی صحبت ملی، جس نے وہ مبارک رخ کے جلوے دیکھے، ہر اس شخص کی زبان پر یہ جملہ آئے گا یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا. فرماتے جو بھی اس چہرے کو دیکھے گا نا، ان کے اوصاف بیان کرنے والا، ان کی تعریف بیان کرنے والا، ان کا حلیہ بیان کرنے والا، ان کے نقش و نگار بیان کرنے والا، ان کے چہرے انور کی تابانیاں بیان کرنے والا، جو بھی ذکر کرے گا نا اس کی زبان پر یہی آئے گا کہ نہ ان سے پہلے کو ان جیسا دیکھا نہ ان کے بعد کو ان جیسا دیکھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. جتنے بھی چمک والے ہوتے ہیں نا وہ اچھے اچھوں میں بیٹھتے ہیں نا تو چمکتے نظر آتے ہیں. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا کو کیسی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں، کیا حسن و جمال عطا کیا. آئیے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نعت کہنے کی وجہ سے، محبوب کے اوصاف بیان کرنے کی وجہ سے، سرکار کی تعریف بیان کرنے کی وجہ سے، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی. دعا بھی کتنی پیاری، بخاری شریف کے یہ کلمات ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، میرے مولا میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. کیسی پیاری دعا ہے، جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما. یہی سیدنا حسان ابن ثابت سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ کیسے پیارے انداز میں کرتے ہیں. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت چہرے والا میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہوتا تو میری آنکھ دیکھتی نا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ذرہ برابر کسی بھی جگہ کوئی نقص آپ کی ذات گرامی میں موجود نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس ذات گرامی کو دیکھیے، دیکھتے چلے جائیے. ایسا حسن اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا کہ نقص کا، برائی کا، کمی کا، کجی کا تصور تک اس ذات میں نہیں کیا جا سکتا نا. یہی پھول خار سے دور ہے. آپ خوبصورت سے خوبصورت، عظیم سے عظیم تر پھول لے آئیے. گلاب کو پھولوں میں بادشاہ کہا جاتا ہے، ادھر پھول ادھر ساتھ ہی کانٹا. کیسے پیارے پھول ہیں ہمارے آقا، کانٹے کا تصور ہی نہیں ہے. اور ایسی پیاری شمع جس کا دھواں ہی نہیں ہے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات صفحہ 518، آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگو میں نے کائنات میں اس محبوب سے بڑھ کر حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، کأن الشمس تجری فی وجہہ، تمہیں بتاتا چلوں جب میں محبوب کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا نا، مجھے تو یوں لگتا تھا گویا سورج سرکار کے چہرے پہ چمکتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنوری یخرج من بین ثنایا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلام فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرماتے، دارمی جلد اول صفحہ 33 پر یہ کلمات ذکر کیے گئے، جب محبوب کلام فرمایا کرتے تھے نا، گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو یوں لگتا تھا گویا سرکار کے مبارک دانتوں سے نور جاری ہو رہا ہے، مبارک دندان مبارکہ سے نور نکل رہا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں عطا فرمائی ہمارے محبوب کو، کس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نوازا، اور کیسے پیارے انداز میں محبوب کلام کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے گویا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ سے نور نکل رہا ہے۔ اور بخاری جلد 1 صفحہ 502، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے نا، استنارا وجہہ حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر وکنا نعرف ذلک، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا حضور ہماری ادا کیسے لگی، حضور ہماری ادا کیسی لگی، ہم نے یہ کام کیا، سرکار آپ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، کبھی بھی سوال نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آپ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے، سرکار کے چہرہ انور سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوتی تھی، یوں لگتا تھا گویا یہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا تھا سرکار کو یہ عمل اچھا لگا، محبوب کو یہ ادا پیاری لگی، ہمیں اس انداز میں پتہ چل جایا کرتا تھا۔ کس نے بڑے پیارے انداز میں بات ذکر کی، کہتے ہیں وصلی اللہ علی نور کدو شد نورہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ یہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے نا، اور جس قدر چمک ہے، یہ ساری کی ساری چمک یہ صدقہ ہے اس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ زمین از حب او ساکن، زمین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے نا، زمین بالکل ساکن، بالکل سامت کھڑی ہے، کیوں؟ محبوب کی محبت میں، محبوب کے پیار میں، محبوب کی چاہت میں، اس لیے کہ ہمارے آقا اسی زمین میں آرام فرمائے، زمین ان کی محبت میں ساکن کھڑی ہے، ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کرتی، اور آسمان بھی اپنی جگہ پہ ہے، چہرہ انور کے جلوے دیکھنے کے لیے بےتاب، اپنی جگہ پہ وہ بھی موجود ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شفا شریف جلد 1 صفحہ 39 سے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور نظارہ دیکھنے کے لیے چلیں۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری ادا، بڑا پیارا معجزہ، وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے، کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا، ایک تو یہ تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بات اچھی لگی، کیفیت کیا ہوتی تھی، محبوب کلام کرتے کیفیت کیا ہوتی تھی، اور اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا بیان آنے لگا، یہاں بھی ایک بڑا پیارا نظارہ آپ کے سامنے آئے گا۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے، نور کے جلوے بکھرتے، یہاں تک کہ اطراف کے در و دیوار منور ہو جایا کرتے تھے محبوب کی مسکراہٹ کی وجہ سے۔
اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دنیا میں بھی ہمیں دکھائے، آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے کہ یہ جلوے ہم دیکھتے رہیں۔ یقین جانیے عاشق صادق نے جو بات کی تھی نا، بالکل سچی بات ہے، بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یقین جانیے یہ آقا، یقین جانیے یہ آنکھیں اس آقا کے چہرہ انور کے جلووں سے منور ہوں تو کرم بالائے کرم ہو جائے۔ آئیے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے والوں نے کس پیارے انداز میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا اس کا بیان کیا، یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ نہیں چہرہ انور کو دیکھو، چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے، کیسا پیارا چہرہ۔ یہ بھی صرف جو انداز ذکر کیا جاتا ہے نا، جس طرح بھی کئی روایات بھی آپ نے سنی، بعض نے ذکر کیا کہ جناب وہ چاند کے چہرے کی طرح لگتا تھا، بعض نے ذکر کیا کہ جناب وہ سورج چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے، وگرنہ اس آقا کے چہرہ انور کے جلوے، ان کے جمال جہاں آرا کو لفظوں میں بیان کرنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یقین جانیے سورج کو چمک ملی تو اس بارگاہ کا صدقہ ہے، چاند کو تبانیاں ملی تو اسی بارگاہ کا صدقہ ہے، یہ تارے چمک رہے ہیں نا یہ بھی اسی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ بالکل حقیقت ہے، انہو اصل نور کل شیء، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نور کی اصل ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی سے کائنات منور ہے۔ آپ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، نہیں پیشانی مبارکہ پر بھی ایک عجیب قسم کا نور، کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں۔ محبوب کی مبارک زلفیں کالی، آنکھیں سرمگی، اور پھر کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آ کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب بڑیاں۔ نہیں یہ جو صورت ہے نا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ہمارے کریم آقا کی، یہ صورت دیکھتا ہوں نا، اس کا ذکر تمہارے سامنے کرنا چاہوں تو اس سے بڑھ کر میں اور کیا ذکر کروں، یہ میری جان ہے، بلکہ اپنی جان کیا کہوں، یہ تو جہان کی جان ہے۔ اور اگر سچی بات تمہارے سامنے کروں نا، جان کہا مزہ نہیں آیا، پورے جہان کی جان کہا پھر بھی مزہ نہیں آیا۔ کہتے ہیں سچ بات بیان کروں نا تو سچ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی شان ہے، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اسی شان سے اللہ تعالی جل جلالہ نے سب کو شان و شوکت عطا فرمائے۔ اور پھر ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں، ایک آرزو کا اظہار کرتے ہیں۔ چہرہ دیکھ لیا، جلوے دیکھ لیے، محبوب کا دیدار کر لیا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا، قلب کی تسکین کا سامان کیا، لیکن ایک تمنا اب بھی ہے، ایک آرزو اور جستجو اور جذبہ اور سوچ اب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایہو صورت شالہ پیش نظر، رو وقت نزات روز حشر، وچ قبرتے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ کہتے ہیں بس ایک تمنا ہے، محبوب کا جلوہ میرے پیش نظر رہے، سرکار کا دیدار ہوتا رہے، کب کب کس کس موقع پر؟ جب نزا کا وقت آئے، روح تن سے جدا ہونے لگے، محبوب کا جلوہ سامنے ہو، سرکار کا دیدار کرتا رہوں، اور محبوب کے جلوے دیکھتے 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 میری روح نکل جائے۔ نزع میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ یہ کیسے پیارے پیارے انداز ہیں عاشقان رسول کے، کیسی پیاری پیاری سوچ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب،
موت کے انتظار میں، میری تو روح بے قرار ہے، پتہ نہیں کب موت آئے گی، پتہ نہیں کب جان نکلے گی، روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ محبوب کی جلوہ گری ہوگی نا، قبر میں دیدار ہوگا، محبوب کا دیدار ہوگا، قبر میں دیدار ہونا تو یقینی ہے نا۔ جب توجہ اس طرف جاتی ہے نا، جی چاہتا ہے موت آ جائے۔ یقین جانیے، موت سے ڈرنے والے بھی موجود ہیں، موت سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت یہ تو محبوب کے قدموں میں لے جانے کے لیے آتی ہے۔ موت قصہ تمام کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ موت تو غلام کو اپنے آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور عاشقوں کی تمنا اہو صورت شالا پیش نظر، رب وقت نزات روز حشر، جب جان نکلنے لگے یہی چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو، حشر کا دن آئے یہی چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو، جب قبر میں پہنچے نا یہی جلوے نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور قبر میں تو یہاں تک بات ذکر کی گئی، مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلوی آپ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کیا انداز محبت ہے، قبر میں بھی ان کا جلوہ سامنے ہو۔ جب پل صراط سے گزرنے لگے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا نا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جب یہاں سے گزرنے لگے نا، محبوب کا چہرہ انور سامنے ہو، دیدار کرتے چلے جائیں، بجلی کی تیزی کے ساتھ نکل جائیں، اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالا کا، ما احسنا کا، ما اکمالا کا۔ اللہ کی شان، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، کیا حسن و جمال، کیا اوج و کمال، کیا جود و نوال، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ حضور کہاں میں، کہاں آپ کی ذات گرامی، میں اس قابل کہاں کہ آپ کی تعریف کروں، میں اس قابل کہاں کہ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کروں۔ حضور میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی اس بات پر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ کہاں در در پہ مارے مارے پھرو گے نا، در در کی دور دور سننے کی بجائے آئیے نا اسی در پہ پڑے رہیے۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ حی باقی، حی اللہ کا صفاتی نام، باقی ہمیشہ رہنے والا، یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا صفاتی نام، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، ساری زندگی اپنے کریم آقا کا تذکرہ کرتے ہوئے گزاریں، محبوب کا ذکر خیر سننے سنانے میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کرے کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں، مدنی چینل کے بڑے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں ان کو دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔